موجودہ دور میں بیماریوں کی بہتات کے اسباب۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر ہماری دانست کے مطابق ان کے اسباب ایمان کی کمزوری، ذکر اور دینداری کے ساتھ نیز نیک عمل کے ساتھ آفاقی تدبیر کی کمی ہے، کیونکہ کاہن اور جادوگر انہی لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں جن میں یقین و ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جو نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو عورتیں دین کی مخالفت میں سرگرداں رہتی ہیں۔ رہے اہل ایمان و احسان تو ان پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگر جادو کے لیے شیطانوں اور سرکش جنوں سے تعاون لیتے ہیں، اور شیاطین تو صرف نافرمان اور گناہگار لوگوں پر ہی مسلط اور حاوی ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99 تا 100۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ لہٰذا جب بندہ ذکر الہی، دعا، تلاوت قرآن اور دیگر نیکیوں کے ذریعے سے حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتا ہے اور محرمات سے پرہیز کرتا ہے اور گانے بجانے کے آلات، تصویروں، گندی فلموں اور حسی اور معنوی نجاستوں کو اپنے گھر سے دور رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے شیاطین کی تدبیر اور ان کے تسلط سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جب وہ گانے بجانے کے آلات، فساد اور لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شیاطین کے لیے اپنے خلاف حجت قائم کر دیتا ہے، پھر اس پر جادو اثر انداز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مذکورہ بیماریاں ڈاکٹروں اور معالجوں کے قابو سے باہر ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج تو صرف تلاوت قرآن اور مسنون دعاؤں کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔ اس لیے ان کے علاج کے سلسلے میں مخلص اور نیک قراء اور علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جو مریض کو اپنے عمل کی اصلاح، اپنے دین کی طرف پلٹنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے، توبہ کرنے، محرمات سے باز آنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور شفا طلبی کے لیے اسی پر توکل اور اعتماد کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ ان جادوگروں اور کاہنوں کے متعلق کوئی سخت فیصلہ صادر فرمائیں اور ان کی بہکنی کریں، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر اس قسم کی قابو میں نہ آنے والی بیماریوں کو پھیلا کر عام کیا ہوا ہے، تاکہ اسلامی معاشروں میں اس قسم کی بیماریاں پھیلنے نہ پائیں۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مشرکانہ عادات، بدعات اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔